امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد بآل محمد۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہر کے بارے میں کچھ گفتگو شہادت کی مجلس میں ہوئی، اور مولانا بھی گفتگو فرماتے رہے اس دن بھی اور آج بھی، لہٰذا وہ سارے موضوعات کہ جو پچھلی نشست میں اور یا مجلس میں ہو چکے ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں، اور ہدف یہی ہے کہ امام کی ذات مطہر اور ان کی پاک اور پاکیزہ زندگی کے چند موضوعات کو بیان کیا جائے، کہ جس میں سے اہم ترین ایک موضوع ہم نے بیان کیا تھا کہ امام سامرے میں زبردستی اور جبری اعتبار سے لا کر ان کو جبری اعتبار سے رکھا گیا، اور ایک نظر بندی کی زندگی۔ اصحاب بھی آتے تھے تو بہت مشکل سے آتے تھے اور ملتے تھے، اور جو آتے بھی تھے ان پر بھی نظر ہوتی تھی۔ اور پچھلی نشست میں ہم نے مجلس میں توجہ دلائی کہ امام نے وکلا اور سفرا کا ایک نیٹ ورک بنایا تھا کہ جس کے ذریعے سے شیعوں کے مسائل بھی حل ہوتے تھے، سوالوں کے جواب بھی پاس۔ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے لیے اور ان کی ولایت کو جاننے کے لیے کچھ دفعہ گفتگو ہوتی ہے ان احادیث اور روایات کے بارے میں یا آیات کے بارے میں کہ جن سے صراحتاً اظہار ہو رہا ہو ان کی امام، لیکن خود امام کی زندگی میں بھی اور امام کی زندگی کے بعد بھی جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ ہے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار۔ اور جب ہم نے بات کی وسیلے کی تو ذہن میں نہ رہیں کہ صرف وسیلہ قرار دینا، بلکہ خود ان سے ایک تعلق کو برقرار کرنا، چاہے وہ دنیا میں بظاہر زندگی گزار رہے ہوں، چاہے وہ دنیا سے جا چکے۔ یہ جو عام طور پہ گفتگو کی جاتی ہے تو اس جانب ہم توجہ دلاتے ہوئے چلیں کہ جب بھی وسیلے کی یا توسل کی یا حتیٰ ڈائریکٹ مانگنے کی گفتگو ہوتی ہے تو عموماً استدلال کیا جاتا ہے دشمنان اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے، اور خصوصاً سلفیوں اور وہابیوں کی جانب سے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ وہابی مطلقاً ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں، اور دیوبندی بھی وہابیوں کی طرح سے ہیں، لیکن سارے دیوبندی ایسے نہیں ہیں، کیونکہ دیوبندی بھی اصل میں صوفی مسئلہ ہے۔ ہمارے عام طور پر سلفی اور دیوبندی اور وہابیوں کو ایک سمجھائے ذہن میں رہیں کہ اس سے وہابیوں کو شیلٹر مل جاتا ہے، کیونکہ ساری ان کی بدماشیاں دیوبندیوں میں چلی جاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دیوبندی خود ایک بڑی ہی عجیب و غریب ایک جماعت ہے کہ جن کو خود سلفی بھی اور بریلوی بھی منافق کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بہت سارے راوی، تو یہ نہ سمجھے کوئی ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہاں مثال کے طور پر ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں دیوبندی۔ انہی میں سے ایک محدث دہلوی کو، اور محدث دہلوی خود قائل تھے ناد علی کے، گو کہ شیعوں کے دشمن تھے، گو کہ ائمہ کے فضائل کو بھی کم کرنے والوں میں سے تھے، لیکن ناد علی کے بھی۔ تو بعض دفعہ ہم ایک جرنل نظریہ رکھتے ہیں کہ جی دیوبندی جو ہیں وہ وہابی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں بعض اب ان میں سے بالکل وہابی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ بریلوی جو ہیں وہ اہل بیت سے بہت قریب ہے، نہ بریلویوں میں بھی بہت سارے ناسبی ہیں۔ اچھا، جب وہ ذکر کریں اہل بیت علیہم السلام کا تو اس سے کبھی یہ دھوکہ نہ کھایا جائے کہ یہ اہل بیت کو جس طرح سے ماننے کا اظہار کر رہے ہیں تو ان سے دین بھی لیتے ہیں نا، دین لینے میں تو یہ سبھی مائنس ہیں، دین لینے میں یہ سب مائنس ہیں، حتیٰ رسول اللہ اہل بیت علیہم السلام تو بات کی چیز ہے، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عملی اعتبار سے اہل سنت جو ہے وہ کم اہمیت دیتے ہیں بنسبت اپنے اصحاب کے، عملی اعتبار سے، جس کی واضح کوئی ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بہت ساری جگہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ کو آگے بڑھانے کی کوشش، مثلا غیرت کے اعتبار سے کہ وہ ٹوکتے تھے ان کو کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرا ہوا، اور اسی طرح سے پورا موضوع ہے اہل سنت میں موافقات عمر، کہ جہاں جہاں انہوں نے ارادہ کیا وہاں وہاں آیت آ گئی، اور اس سے پہلے وہ رسول اللہ کو ٹوک چکے تھے اور ان کی اصلاح کر چکے تھے مثلا۔ تو یہ ایک موضوع ہے کہ وہ ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عصمت کا انکار کر دیتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ ان کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس شخص نے کہا تھا قد غلبہ الوجع، کہ اس شخص پر بیماری کا غلبہ ہے، یا انہ لیہجر، یا یہ شخص بکواس کر رہا ہے، یا ان الرجل لیہجر، یا یہ آدمی، یہ مرد، یہ شخص بکواس کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو شیلٹر دینے کے لیے آخر میں بہانہ بناتے ہیں، نہیں معصوم تو تھے لیکن شریعت لانے میں مثلا
قرآن کے وحی کے نقل میں کہیں کہ بالکل معصوم نہیں ہے تو پھنس جاتے ہیں، کہیں کہ بالکل معصوم ہے، یعنی جس طرح ہم شیعہ کہتے ہیں کہ ہر عمل میں اشرف الانبیاء معصوم ہیں، ہر قول میں اشرف الانبیاء معصوم. پھر ان کا کیا کریں کہ جو شخص مستقل توہین کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حتیٰ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا جو تھا وہ منافق نہیں تھا، اس نے کہا کہ مجھے اپنا کرتا دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی دے دیا، لیکن کہا کہ فائدہ نہیں کہ لیکن بیٹے کی وجہ سے دے دیا کہ اس کا دل بیچارے کا خوش ہو جائے باپ کے لیے، کوئی بات نہیں. اس نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھانی ہے، آپ نے کہا پڑھا دوں گا. این نماز جنازہ کے وقت 8-9 جگہ تو بخاری میں ہے شاید تقریباً، فَجَذَبَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے کھینچا ایسے پکڑ کے کہ کیا نماز پڑھا رہے ہو. یہ روش کے جو آخر میں تھی حدیث قرطاس کی صورت میں، ایسا نہیں ہے کہ اچانک آخر میں ہوئی، شروع سے تھی. یہ لوگ شور کرتے تھے، اور جب ہفتے اعمال کی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اذیت دیتے تھے شور کے ذریعے سے، پھر دوسری اذیت کا سلسلہ شروع کیا کہ آہستہ بولنے کے ذریعے سے، یعنی اتنا آہستہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت ہوتی. ہم نے کہا ہے نا آہستہ بولو، ہلکے کر کے بول دی، سامنے والا سننے والا بھی کہے کہ کیا ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو ایک تو طریقہ ہے آیات اور روایات کے ذریعے سے پہچاننے کا، اور ایک ہے معجزات کے ذریعے سے، اور اسی میں آ جاتا ہے توسل کا سلسلہ. اور اس ضمن میں ہم نے توجہ دلائی کہ جب توسل کی بات ہوتی ہے تو عموماً لایا جاتا ہے کس کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن یہاں پہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا معنی ہے اس کے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا یہ کہ اس میں ایک تاکید ہو جاتی. آیا عبادت کسی اور کی ہو سکتی ہے کسی بھی صورت میں، انسان کی، پتھر کی، کعبے کی، حتیٰ کعبے کی بھی عبادت حرام ہے. یہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے بعض دفعہ کہ مسلم جو ہیں وہ ورشپ کرتے ہیں کس کی، کعبے کی. نا، وہ ڈائریکشن ہے، اس کی عبادت نہیں کرتے. جو اس کی عبادت کرے گا، یا کعبے کی عبادت جائز ہے، ملائکہ کی عبادت جائز ہے، کسی نبی کی عبادت جائز ہے، دن میں عبادت جائز ہے، رات میں کسی کی عبادت جائز ہے، سفر میں عبادت جائز ہے، مشکل میں عبادت جائز ہے، کسی بھی صورت جائز نہیں. اگر کسی بھی صورت میں عبادت جائز نہیں ہے تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا، کسی بھی صورت میں غیر خدا سے مدد نہیں لینی چاہیے تھی کسی بھی صورت میں. یہ ان کو دلیل دینی ہوگی کہ بھائی یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں موضوع، کے زندہ سے لے سکتے ہیں، مردہ سے نہیں لے سکتے. زندہ کو پکار سکتے ہیں، مردہ کو نہیں پکار سکتے. جو دنیا میں اس سے مدد لے سکتے ہیں، جو دنیا سے چلا گیا نہیں لے سکتے. یہ جو ڈفرنس ہے، یہ جو موضوع نکالا ہے، یہ کہاں سے نکالا؟ کوئی آیت ہے؟ یعنی ایاک نعبدو کے بعد کوئی آیت ہے کہ ہاں مدد مانگ لو زندہ سے، مردہ سے نہ مانگنا. مدد مانگ لو زندگی میں جانے کے بعد نہ مانگ. کوئی ہے ایسی؟ بس اگر یہ معنی لے لیے جائیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، تو جس طرح عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی تو پھر مدد بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. نہ کسی جانور سے، نہ کسی انسان سے، نہ کسی ملک سے، نہ کسی. یہ ایک مغالطہ ہے، اور یہ اکثر جو مغالطہ سلسلہ شروع ہوا ہے عالم اسلام میں شرک والا، کہ ہر کسی کو مشرک بنایا جا رہا ہے، یہ خباثت کا کام کیا تھا ابن تیمیہ گیا. تو اس گفتگو کا جو اصل موضوع تھا وہ یہی تھا، جب بھی کبھی کوئی ایسی گفتگو ہو تو اس طرح سے جواب دیں اور توسل کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وسیلہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ قرار دیں، یہ بھی جائز ہے. اور خود ان سے کہا جائے کہ ہماری مشکل حل کر دیں، یہ بھی جائز. اور ہمارے لیے تو قطعاً جائز ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ یہ ایک زمانہ تھا کہ نہیں تھے، کس نے خلق کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم میں سے ہر شخص کا یہ یقین ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے؟ نو، اللہ کے رسول بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ائمہ علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے جانشین ہیں. کیا جو کچھ اشرف الانبیاء کے پاس ہے ان کے اپنا ہے؟ نہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مانتا شیعہ. نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. جو کچھ ائمہ کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. کیا یہ اللہ کے بغیر اذن کے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. چاہے حتیٰ اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے کوئی اور، چاہے مولا امیر المومنین، اللہ کے اذن کے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے. لہٰذا اگر مردے کو بھی زندہ کرتے تھے تو یا بے اذن اللہ کہہ کے، یا نماز پڑھ کر، یا دعا کر کے. کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مستقل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک الگ ذات ہے
ہم بالکل الگ ہیں، ہم مستقل ہیں، اس کے محتاج نہیں ہیں، کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اب اگر کوئی ان سے مدد مانگے یہ سوچتا ہوا تو واقعاً وہ دین سے نکل جائے گا اور کفر ہوگا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ایک طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر کے، دعا کر کے، مانگ کر اس سے کانٹیکٹ کا، بالکل اسی طرح سے ملائکہ کو سلام کر کے ان سے کانٹیکٹ کا، اسی طریقے سے انبیاء اور ائمہ کو سلام کر کے ان کو وسیلہ قرار دے کے اور خود ان سے گفتگو کر کے اور خود ان سے مانگ کے، اور نہ فقط ائمہ علیہم السلام بلکہ حضرت عباس علیہ السلام، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت علی اصغر۔ ایک توسل جو ہے وہ ہمارے عام طور پہ نہیں ہوتا۔ حضرت محسن ہو سکتا ہے توسل، بالکل ہو سکتا ہے، نہیں وہ پیدا نہیں ہوئے تھے نا، وہ نور تھے۔ جس طرح سے عالم انوار میں حضرت آدم علیہ السلام نے توسل کیا، کن سے کیا؟ تو کہ پیدا ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا امیر المومنین امام جناب سیدہ امام حسن پیدا ہو گئے تھے، نہیں ہوئے تھے عالم انوار میں۔ تو حضرت محسن بھی عالم انوار میں تھے، عالم ارواح میں تھے، دنیا میں نہیں آئے۔ تو کبھی بھی نہ سوچیں کہ جی وہ تو بچے تھے۔ تو حضرت علی اصغر جو ہیں وہ 6 مہینے کے تھے، یعنی حضرت محسن کی اہمیت کم ہو گئی معاذ اللہ، حضرت علی اصغر کی بھی زیادہ ہو گئی، حضرت سکینہ کی اور زیادہ ہو گئی۔ کیوں؟ عمر کی وجہ سے۔ نہ ایسا نہیں، قطعاً حضرت محسن کی اہمیت حضرت علی اصغر سے بھی اور حضرت سکینہ صلوات اللہ وسلام علیہما سے بھی زیادہ ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ بس ان سے آیا توسل کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، کچھ مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگ سکتے ہیں۔ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔